الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى في موضع آخر زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات الواحد القهار والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. हज़रीन जुमा, सबसे पहले किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा अल्लाह वाहिद के लिए है, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया में बसाने के बाद, दुनिया में पैदा करने के बाद यूं ही जानवरों की तरह, चौपायों की तरह लाचारों मजबूर नहीं छोड़ा, बल्कि हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए अक्ल सलीम जैसा अजीम नेमत और अजीम तोहफ़ा दिया, जिसकी बुनियाद पर हम अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकते हैं और उस अच्छे बुरे को
سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کو ایک لمبا سلسلہ ہم لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے بھیجا. تمام لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً انبیاء کرام کی آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب نبی کا نام آئے تو ایک مرتبہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیج دیا کریں. آپ اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہیں گے، رب العالمین آپ کی جھولی میں 10 نیکیاں ڈال دے گا. آسان سی چیز ہے اور اس میں ہمارا کوئی گھاٹا نہیں ہے. اس لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ پر درود و سلام بھیجنا ہمارا فریضہ ہے. گزشتہ جمعے میں قیامت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں کہ قیامت برپا ہونے کے بعد ایک مرحلہ وہ آئے گا جہاں پر ہم سب لوگوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب رب العالمین بادشاہت کی کرسی پر ہمارے سامنے ہوگا. ہم مجرم کی کٹہرے میں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور مجرم بھی اس طریقے کا کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا ہم کوئی بات اور کہیں اور ہمارا ترجمان اللہ رب العالمین سے کوئی اور بات کہہ دے، بلکہ معاملہ اس طریقے کا ہوگا لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا بلکہ رب خود سوال کرے گا اور یہ بندہ خود جواب دے گا. اب غور کرنے کی بات یہ ہے، آخر کیا ہمارے اعمال اس لائق ہیں؟ کیا ہم ایسے اعمال کرتے ہیں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں مجرم کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کے اپنے ان سوالات کے جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ آج کے خطبہ جمعہ میں چند سوالات آپ کے ذہنوں میں ڈال کر کے اپنی بات کو آگے بڑھوں گا اور ان سوالات کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر کے آج کی بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ پوری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے. رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین مجھے صحیح بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پہلی چیز یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں، میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں. پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی اس امت محمدیہ کے 70 سے پار کرنے والے، 70 کی دہائی کو پار کرنے والے بہت کم ہوں گے، اور اس نتیجے کو آج کے ماحول میں اچھی طرح دیکھا جا سکتا ہے. ایکسیڈنٹ کی شکل میں کئی سو لوگ موت کے گھاٹ جوانی کی عمر میں چلے جاتے ہیں. 70 سال پکڑنا تو دور کی بات، 25 سال 26 سال کا نوجوان بیٹا اپنی ماں کی آنکھوں سے دور ہو جاتا ہے. وہ ماں پوری زندگی رو رو کر کے اپنی آنکھوں کی بینائی کو کھو دیتی ہے. پہلی چیز یہ غور کرنا یہ ہے کہ 70 سال کی زندگی میں ہم نے کتنے ایسے اعمال کیے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہوں. دوسری چیز یہ ہے، ہمیں کب کا یہ یاد ہے کہ ہم نے 40 سال 25 سال 60 سال 70 سال کی زندگی میں کب آخری مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا اور رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے. شاید کہ ہم میں سے کسی کو یاد نہ ہو کب اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دعائیں کی تھیں اور دعائیں کرنے کے نتیجے میں ہماری آنکھوں میں آنسو آئے تھے. رب العالمین سے ہم نے کلام کیا تھا. ایک سجدہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں بندہ بذات خود رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے. رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ حرکت اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل آپ کا سجدہ ہے. آپ بذات خود اللہ رب العالمین سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں. یہ سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے. اس لیے پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ ہمیں یاد کرنا ہوگا کب ایسے حالات تھے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تھی، ہماری آنکھوں سے آنسو آئے تھے. آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے موجودہ دور میں جہاں انسان کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ جہالت کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ فتنوں کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ کاروباری زندگی میں پھنس کر کے، چاہے گھریلو زندگی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے یا دوسری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو بھول چکا ہے. اس کی زبان پر اللہ کا نام تو ہے لیکن اس کو اللہ رب العالمین کی حقیقت نہیں پتا. اللہ ہے کون، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کون ذات ہے. شاید کہ اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے اللہ رب العالمین کو بھولنے کی وجہ سے ہم لوگوں نے کس طریقے کے ایجنڈے اور کس طرح کی خرافات کو اپنے درمیان جنم لے لیا. کئی قبروں پر سجدے کرنے کے بعد اللہ کے فقیروں کو، اللہ کے منگتوں
اللہ رب العالمین نے جن کو پیدا کیا تھا ان سے مانگنا شروع کیا، ان کو سجدے کرنے شروع کیے، اور ان لوگوں سے اتنی ایسی حاجتیں کرنا شروع کر دی جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن شیطان نے جہالت کی بنیاد پر ہم تمام لوگوں سے وہ تمام کام کروائے، اور بر صغیر ہند و پاک کی گلیاں آج ان تمام چیزوں سے منور نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا زعم الذین کفروا ولن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن، آج تم یہ کہتے ہوئے لوگوں سے یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے، اللہ نے آج نعمتیں دی ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، ایسی روم ہمیں دیے ہیں، بڑے بڑے محل اللہ نے دیے ہیں، یہ زندگی خوشیوں میں گزر جائے گی، تنہائی میں گزرنے کے بعد آنے والی زندگی بھی ہماری اسی طریقے کی ہوگی۔ ہماری زبان پر یہ الفاظ تو ہوتے ہیں ایک دن مرنا ہے، لیکن ہمارے اعمال اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمارے اعمال اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ ہمیں اس دنیا سے مرنے کے بعد کہیں اور بھی جانا ہے۔ یہ قیامت کے منکرین جو زبان سے تو نہیں لیکن زبان حال سے اس بات کا اقرار ضرور کرتے ہیں کہ ہماری جو بھی رہی صحیح جو بھی پونجی ہے وہی دنیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے بلا وربی لتبعثن، تمہارا رب ایک مرتبہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد تمہیں خالی نہیں چھوڑے گا، بلکہ لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، اور تمہارے پیدا ہونے سے لے کر 70 سال 80 سال 90 سال کی زندگی میں ایک ایک سیکنڈ میں جو تم نے حرکتیں کی ہوں گی، جو کچھ غلط کاریاں بدکاریاں کی ہوں گی، جو اچھے اعمال کیے ہوں گے، ان تمام کی فہرست کو رب العالمین تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم 50 سال کے حساب کو ایک ایک دن کو سامنے پیش کر سکتے ہوں، لیکن رب العالمین کی ذات ایسی ہے، اس کی طاقت ایسی ہے، اس کی نعمت اور اس کی رحمت ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ایک سیکنڈ کے حساب کو ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ قرآن مجید نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ انسان یہ کہے گا شاید کہ مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، یہ زمین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے گی اور کہے گی یا ربی فعل کذا وکذا فی یوم کذا وکذا علی الارض کذا وکذا، اے اللہ رب العالمین یہ بندہ جو تھا یہ میرے اوپر چلتا تھا، فلاں وقت چل کر کے فلاں جگہ جا کر کے غلط کام کیا تھا، فلاں وقت میں فلاں حالت میں اور فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، یہ زمین آپ کی آئے گی، یہ اعضاء آپ کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ کس وقت اور کون سے اعضاء؟ وہ اعضاء جن کو پالنے کے لیے آپ نے زندگی بھر محنتیں کی، وہ اعضاء جن کو پالنے کے لیے، جن کو تندرست کرنے کے لیے، جن کے پٹوں میں طاقت ڈالنے کے لیے آپ نے لوگوں کے مالوں کو ہڑپا تھا۔ یہ اعضاء، یہ جسم، یہ آنکھیں، یہ زبان جس کے نتیجے پہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، یہ زبان رب کی بارگاہ میں آ کر کے گواہی دے کہ اللہ رب العالمین اس زبان کے ذریعے اس نے فلاں بندے کو گالیاں دی تھی، فلاں کو برا بھلا کہا تھا، کسی کے چہرے کسی کے دل پر ایسے نشتر تراشے تھے، ایسے تیر مارے تھے جو زندگی بھر اس کو بھلا نہ سکا۔ اگر یہ ہاتھ سے کسی خنجر سے کسی تلوار سے کوئی زخم مارتا تو شاید کہ نمٹ جاتا، وہ مٹ سکتا تھا، لیکن اس زبان کے تیروں سے اس طریقے سے فلاں بندے کے دل کو چھلنے کیا تھا کہ وہ زندگی میں اس سے پریشان رہا۔ یہ اعضاء آئیں گے آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کا زلزلہ، یہ قیامت کا اتنا خطرناک ہوگا، یوم نسیر الجبال وتر الارض بارزۃ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، قیامت کے دن ایک ایسا ہوگا جس دن وہ یہ پہاڑ جو زمین پر رکھے ہوئے ہیں پورے طریقے سے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ زمین تہس نہس ہو جائے گی، اڑتی زمین بالکل پوری طریقے سے بکھر جائے گی، اور اپنے اندر جو بھی کچھ ہے ان تمام چیزوں کو باہر نکال دے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اس دن اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے حساب و کتاب دینے سے اگر چوکنا چاہے، چھپنا چاہے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہے تو چھپ نہیں سکتا، کیونکہ تمام کی تمام کائنات کو اللہ رب العالمین اس کے قبضے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے نقشے کو بڑے اچھے انداز میں 3 صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کھینچا۔ پہلی صورت سورہ تکویر کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
اذا الشمس کورت، جب یہ سورج جو تمہارے دنوں کو روشن کرتا ہے اس سورج کو بے نور کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستارے جو آپ کے اوپر رات کے موسم میں جب کالی رات ہوتی ہے، یہ رات کے اندھیرے میں تمہارے ستارے قندیلوں کی شکل میں پوری دنیا کو روشن کرتے ہیں، خوشنما بناتے ہیں۔ یہ آسمان جو آپ کے اوپر نیلا نظر آتا ہے، اگر اس آسمان کو کالا کر دیا جائے، اس کو تاریک بنا دیا جائے تو پوری کی پوری دنیا ڈراؤنی نظر آئے گی۔ اس دنیا کو اوپر، اس آسمان کو نیلا کر کے اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں پر احسان کیا ہے۔ تیسری چیز اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، ان پہاڑوں کو جن کو اللہ نے زمین پر کیل کی شکل میں لگا دیا۔ جب ہم خیمہ لگاتے ہیں، خیمے کے لگانے کے نتیجے میں ہم رسیاں جو باندھتے ہیں وہ کیلوں سے باندھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے خیمے اڑے نہیں، ہمارے خیمے گرے نہیں۔ بس اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے زمین کو خاموش رکھنے کے لیے، شانت رکھنے کے لیے، سیدھی رکھنے کے لیے اللہ نے ان پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں، کیلوں کی شکل میں لگا دیا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ان چوپایوں کو جب اللہ رب العالمین بالکل چھٹا چھوڑ دے گا اور یہ آبادی کے اندر چلتے پھریں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ سمندر جس کو اللہ نے اپنے مدار میں رکھا ہے، 3/3 پانی ہونے کے باوجود 1/3 زمین پر پانی نہیں آتا، اپنے مدار میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے۔ جب اللہ اس کو بھی پوری طریقے سے اجازت دے گا اور یہ پوری کی پوری زمین پر بہتا پھرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک مرنے والے تمام کے تمام لوگوں کی روحوں کو، جن کو اللہ نے دنیا قبر کے اندر دفن کر دیا تھا، ان تمام کی تمام لوگوں کو ان کی روحوں کو زندہ کرنے کے بعد ان کے نفسوں سے ملا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب ماں کے پیٹ میں قتل کیے ہوئے بچے سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کے نتیجے میں اس کے باپ سے سوال کرے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، تیرا کیا گناہ تھا جو تجھے دنیا کے اندر سانس لینے سے پہلے قتل کر دیا گیا، تجھے دنیا میں سانس لینے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اللہ فرمائے گا اس کے بعد میں اللہ رب العالمین اس کے تمام کالے کرتوتوں کے نتیجے کو سامنے کھول دے گا۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کے اندر قیامت کا ایک حسین منظر اللہ رب العالمین نے پیش کیا۔ حسین میں اس وجہ سے کیونکہ ہماری زندگی رنگین ہے، ہماری زندگی رنگین ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ آج ہم ممبر و محراب سے، اسٹیجوں سے، لوگوں سے مل کر کے اگر قیامت کی باتیں کرتے ہیں، آخرت کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، قبر کی باتیں کرتے ہیں، موت کی باتیں کرتے ہیں، تو لوگوں کو قصے کہانیاں نظر آتے ہیں کہ مولویوں کا کام بکنا ہے، ہمارا کام سننا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی خاطر ایک لمحے کے لیے عیش تصور کریں، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی جوانی کی عمر میں آپ کا وہ ہاتھ جس کو آپ نے بچپن سے لے کے جوانی تک اپنی طاقت کے طور پر استعمال کیا تھا، جوانی کی عمر میں آپ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ آپ کے گھر والوں کے ہاتھ مضبوط ہیں، تمام کے تمام کے پاس ہاتھ موجود ہیں، لیکن آپ کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، کیا آپ زندگی بھر اس طرح کی سزا کو اپنے لیے گوارا کریں گے؟ نہیں کر سکتے، چونکہ جب کہ آپ کے پاس آپ کی ماں موجود ہے، آپ پر جان نچھاور کرنے والا بھائی موجود ہے، اپنے دل کو نکال کر دینے والی بہن موجود ہے، اپنی زندگی کو آپ کے پیچھے برباد کرنے والی ماں موجود ہے، آپ کے لیے دن رات محنت کرنے والا باپ موجود ہے، آپ کے اوپر آپ کی تھوڑی سی تکلیف پر بالکل بلکنے والی اولاد آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ تھوڑی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن مرنے کے بعد بھی جب ایک نتیجے میں تمہارے گناہوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تمہیں مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے بعد تم سے سوال کرے گا، تمہارے برے کرتوتے کے بارے میں پوچھے گا، تمہاری یہ خواہش ہوگی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کے نتیجے میں ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی، دنیا کے اندر کمائی ہوئی پوری کی پوری پراپرٹی اس کی اولاد کو، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے بہن کو، اس کی بہن کو اور تمام کے تمام رشتہ داروں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد اس کو نجات دے دی جائے، اس کو جنت کا راستہ دے دیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا یہ فدیے کا وقت نہیں ہے، یہ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ دنیا میں جانے کی باتیں اور لوگوں کو جہنم میں ڈال کر اپنے جنت میں بھیجنے کی باتیں، یہ تمام اٹکل پچو کی باتیں ہیں جن کو آج سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔
اللہ رب العالمین فرمائے گا حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے گا جہنم والوں کو جہنم کی طرف لے جائیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. آج قبروں پر سجدے کرنے والے ان غریبوں ان فقیروں کو منگتا ان فقیروں منگتوں کو جو اللہ رب العالمین کے منگتے ہیں ان سے مانگنے والے. ہم نے مانگا بھی تو کس سے مانگا؟ جو اللہ کا فقیر ہے. اولاد کس سے مانگی؟ جس کے اپنے ویران ہو گئے. ہم نے مدد کس سے مانگی؟ جس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بیوہ ہو گئی. ہم نے کس سے مدد مانگی؟ جس کو اپنا کارساز مانا, جس کو مرنے کے بعد اتنی سہولت نہیں تھی, اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کپڑے بھی پہن سکتا ہو. ہم نے کس کو اپنا دادا, اپنا غوث اعظم, بڑی سرکار اور کتنے بڑے سرکاروں کے نقب سے یاد کیا جنہوں نے مرنے کے بعد اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے والدوں کو زندگی کے اندر مرنے سے پہلے اپنے والدوں کے لیے کوئی اچھا انتظام کر جاتے. ہم نے ان کو, ان فقیروں کو, ان منگتوں کو اپنا دادا غوث اعظم سمجھا جو اللہ رب العالمین کے فقیر تھے, جو اللہ رب العالمین کے منگتے تھے, جنہیں ضرورت تھی اللہ رب العالمین کی ایک سیکنڈ کے لیے اپنی سانس لینے کے لیے بھی انہیں اللہ رب العالمین کی اجازت کی ضرورت تھی. ہم نے کن کمزور اور ناتواں لوگوں کو ان شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان دجالوں کو, ان خبیثوں کو اپنا کارساز سمجھ لیا اور ان جہالت کے نتیجے میں ان کے دروں پر گر پڑے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ. تم نے اللہ کی حقیقت کو نہیں جانا, اللہ کی حقیقت کو نہیں جانا. اگر تم نے اللہ رب العالمین کی اہمیت کو جانا ہوتا, اللہ رب العالمین کی قدر کو جانا ہوتا, اللہ رب العالمین کی طاقت کو پہچانا ہوتا, اللہ کی قوت کو پہچانا ہوتا, اللہ کی شان کو پہچانا ہوتا, تو پھر تمہیں ایک در پر جھکنے کے بعد بھی ہزاروں در پر جھکنے کی ضرورت نہ پڑتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جب زمین تہس نہس ہو جائے گی, تہس نہس ہونے کے بعد میں اللہ رب العالمین کے حکم سے جو کچھ خزانہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے انسانوں کی شکل میں اللہ رب العالمین کے حکم سے باہر نکال دے گی. اور اللہ رب العالمین اس وقت اپنے مسند پر لوگوں کے سامنے, جہاں اللہ رب العالمین کا تخت لگا ہوا وہ لوگوں کے سامنے آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات. اللہ عرش قیامت کے دن آسمان و زمین کو اپنی مٹھی کے اندر لپیٹ لے گا اور لپیٹنے کے بعد میں لوگوں سے سوال کرے گا, فرمائے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں, آج کہاں گئے دنیا کے بادشاہ؟ این الجبارون این المتکبرون, کہاں ہے وہ ظالم جو اپنی بادشاہت اپنے نام کی خاطر, اپنے عہدے منصب کی خاطر, اپنے نام کو بچانے کے لیے لوگوں پر ظلم کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے گزرنے پر لوگوں کو سلام نہ کرنے کی وجہ سے ان کا حقہ پانی بند کر دیا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ ظالم, کہاں ہے وہ بڑے بڑے بادشاہ چودھری, کہاں ہے وہ پردھان جو لوگوں پر صرف اور صرف لوگوں کے سلام نہ کرنے کی وجہ سے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا کرتے تھے؟ اللہ فرمائے گا آسمان کو اپنے قبضے میں لے کر کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم يطوي الارض بشماله, کہ اللہ بائیں ہاتھ میں زمین کو لپیٹ لے گا اور لپیٹنے کے بعد میں پھر وہی الفاظ کہے گا این انا الملک این الجبارون المتکبرون. کہاں ہے وہ ظالم, کہاں ہے وہ لوگ جو لوگوں پر ظلم کرتے تھے, لوگوں کے مالوں کو ہڑپ لیا کرتے تھے, لوگوں پر دجالی فتنے کے ذریعہ لوگوں پر قہر اور پوری طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر کے ان کی زندگیوں کو برباد کر دیا کرتے تھے. اس دن صرف اور صرف اگر بادشاہت چلے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہوگی. جب یہ حشر کا میدان, یہ قیامت کا میدان, جس دن اللہ رب العالمین اس زمین کو تہس نہس کرنے کے بعد ایک نئی زمین بنائے گا, وہ زمین ٹکیا کی مانند ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات والارض وبرزوا للہ الواحد القہار. جس دن اس زمین کو تہس نہس کرنے کے بعد میں ایک نئی زمین لائی جائے گی اور اس نئی زمین پر جمع کرنے کے بعد اللہ رب العالمین حساب و کتاب کرے گا. جب حشر کے میدان میں لوگ کس طریقے سے آئیں گے, حدیث کے اندر آتا ہے, راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آنے والوں کی تعداد, آنے والے تین طرح سے آئیں گے. پہلے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو پیدل چل کر کے آئیں گے,
دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو سواری پر چڑھ کر کے آئیں گے، اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کو سر کے بل چلایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا، فوراً سوال کر بیٹھے، اے اللہ کے نبی، ہم دنیا کے اندر پیروں پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، آخر کیا منظر ہوگا، کیسی حالت ہوگی جب اللہ رب العالمین سر کے بر لے کر کے آئے گا، اور کس طریقے سے لے کر کے آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، الیس الذی یمشی علی رجلیہ الدنیا، وہ اللہ رب العالمین جس نے اس دنیا پر اتنے بڑے ڈھانچے کو دو پیروں میں کھڑا کیا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس بندے کو اس کے جرم کی پاداش میں، اس کو سزا دینے کے نتیجے میں اس کے پیر اس کے سر کے بل لے کر کے چلے آئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی خباثت کو، ان کے جرم کو اور ان کی ذلت کو کچھ اس انداز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، جن کو چہروں کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا، حشر کے میدان میں لایا جائے گا، یہ اتنے زیادہ کمین لوگ ہوں گے، اتنے ذلیل لوگ ہوں گے، پوری دنیا پر بسنے والے ذلیل لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل یہ لوگ ہوں گے۔ اور پھر سوچنے کی بات یہ ہے، آج کے ماحول کو، اس ماحول کو دیکھیں، اگر کسی بندے کو کسی نے چوری کی ہو، کسی نے زنا کیا ہو، کسی نے ڈاکہ مارا ہو، اور اس آدمی کو ہاتھ نہ کاٹ کے، اس کو نہ پیٹ کر کے، ایک گدھے کے اوپر رکھ کر کے اس کے چہرے کو کالا کر کے پورے گاؤں کے اندر گھما دیا جائے، تو کیا وہ آدمی اگلی صبح کو زندہ اٹھنا گوارا کرے گا؟ کبھی نہیں کر سکتا، چونکہ وہ لوگ جن سے وہ ملاقات کرتا تھا، جن سے وہ باتیں کرتا تھا، جن سے وہ ملتا تھا، جو اس کے دوست تھے، وہ ان کی نظروں میں گر چکا، ان کی نظروں میں پوری طریقے سے بے عزت ہو گیا۔ وہ گوارا نہیں کرتا کہ اگلی صبح وہ ان کے سامنے وہ چہرہ لے کر کے آئے جس کو انہوں نے بے عزتی کے ساتھ کالے منہ دیکھا تھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب لوگ جائیں گے، ان کے گناہوں کے، ان کے کرتوتوں کے جھنڈے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے، ان کے سر کے اوپر جھنڈے ہوں گے، یہ چور تھا، یہ ڈاکو تھا، یہ زانی تھا، اس نے لوگوں کے مال ہڑپ کیے تھے۔ کیا وہ دکھائیں گے اس وقت اللہ رب العالمین کو، جب آپ لوگوں کو پالنے کی خاطر، اپنے باپ بیٹے، اپنے بھائی بہن کو، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، ان کے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے آپ غلط طریقے سے لوگوں کو ستاتے رہیں، تو یقیناً آپ اپنی آخرت کو برباد کر دوسروں کی آخرت کو برباد کرنا تو دور کی بات، سب سے پہلے آپ اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جن لوگوں کو جہنم کے حشر کے میدان میں لایا جائے گا، وہ اس زمین پر سب سے زیادہ بدکار لوگ ہوں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ساتھ وہ سر کے بل چل کر کے آئیں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، اندھے ہوں گے، اور ساتھ ہی ان پر عذاب کا عالم یہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب آگ کے نتیجے میں، زیادہ جلنے کے نتیجے میں تھوڑی سی کمی آئے گی، آگ جب ان کے جسم کو جلا دے گی اور یہ چمڑی ختم ہو جائے گی، اللہ نے فرمایا، کلما خبت صدراہم ولزدناہم سعیرا، جب ان کی آگ میں تھوڑی سی کمی آئے گی، ہم ان کی آگ کو مزید بھڑکا دیں گے۔ جب تمہاری ایک چمڑی جل جائے گی، ایک چمڑی جلنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تمہیں نئی چمڑی دے گا تاکہ تمہارے عطا میں کوئی بھی کمی نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر مبارک پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طریقے سے پہلی مرتبہ میں تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر نطفے کی شکل میں ڈالنے کے بعد میں ایک ایسے جنم، ایسے بچے کو وجود پہ بخشا تھا جس کا دنیا کے اندر کوئی وجود نہیں تھا، جب وجود اللہ نے دے دیا اور پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر سانس لی، اور سانس لینے کے بعد ایک زندگی تمہیں مل گئی، تو پھر کسی چیز پروٹوکول کے ساتھ کسی چیز کو بنانا آسان ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے پہلے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی طریقے سے دوبارہ زندہ کرنا اللہ رب العالمین کے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن اگر ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ آ جائے تو پھر اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے پہلے زندہ کیا تھا، پہلے ایک زندگی دی تھی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ان جن لوگوں کو اٹھایا جائے گا وہ
ننگے ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، بنا ختنہ کے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مومنین کی ماں، آپ شرم کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شرمیلی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی۔ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی نے جب حدیث بیان فرمائی، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظرون الى بعض، اے اللہ کے نبی بنا ختنہ کے ننگا لوگوں کو اٹھایا جائے گا، عورتیں مردوں کی شرمگاہ کو دیکھیں گی، مرد عورتوں کی شرمگاہ کو دیکھیں گے، عورتیں تو شرم کے مارے پارا پارا ہو جائیں گی، مر جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ معاملہ اس سے زیادہ کہیں سخت ہوگا، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، اتنی مہلت نہ ملے گی، بلکہ ہر آدمی اپنے گناہوں کے نتیجے میں پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جو امت محمدیہ سے ہوں گے، جن کے چہروں پر روشنی چمک رہی ہوگی، ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے، وضو کے نتیجے میں ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ اللہ کے نبی پہچان لیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان لوگوں کو جنت کی طرف جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے نبی آپ نہیں جانتے انما حدثوا بعدک، ان لوگوں نے آپ کی وفات کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد میں کس طرح کی بدعتیں ایجاد کی تھی، کس طرح کی خرافات لوگوں کے اندر ڈالی تھی۔ یہ نمازیں تو پڑھتے تھے، سفید چولے تو پہنے تھے، انہوں نے گاڑیاں تو رکھی تھی، نیک پارسا تو لوگوں کے اندر بنے پھرتے تھے، لیکن پارسائی کے نتیجے میں، نیکی کے نتیجے میں لوگ ان کو اس بات سے اس طریقے سے تسلیم کرتے تھے، انہوں نے اسے کہا وہ حق ہے، لیکن انہوں نے اپنی بادشاہت کے لیے، اپنی رہبانیت کے لیے، اپنا سکہ جمانے کے لیے، لوگوں پر دھاک بیٹھانے کے لیے، تاکہ لوگ ان کو عالم کہیں، لوگ ان کو صوفی کہیں، لوگ ان کو ملا جی کہیں، لوگ ان کو بڑے بڑے اور شریف القاب سے نوازیں، اس وجہ سے انہوں نے غلط باتیں صرف اپنے منصب کو بٹھانے کے لیے لوگوں کے درمیان رکھی تھی۔ اللہ رب العالمین کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد میں اللہ پھر میں وہی بات کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اللہ رب العالمین جب تک میں ان کے درمیان زندہ تھا اس وقت تک میں ان کے درمیان گواہ تھا، لیکن میرے مرنے کے بعد، میری وفات پا جانے کے بعد یہ آیت کریمہ بہت سارے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں اس آیت پر تفصیل سے بات کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں فرماؤں گا کہ اللہ رب العالمین جب تک میں زندہ تھا تب تک میں ان کا گواہ تھا، لیکن میرے مرنے کے بعد میں فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اللہ رب العالمین جب میں مر گیا، مجھے تو نے دنیا سے وفات دے دی، تو مرنے کے بعد مجھے نہیں پتا ان لوگوں نے کس طرح کی خرافات دی، کس طرح کے غلط کام کیے، میں نہیں جانتا انہوں نے شریعت کو کس طریقے سے بگاڑا تھا۔ انت الرقیب، اے اللہ تو ایک ایسی ذات ہے جو ان پر نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اے اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو سزا دینا چاہے، اگر تو ان کو ان کے جرم کی پاداش میں جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، ان کو سزائیں دینا چاہتا ہے، تو اللہ تیرے بندے ہیں، اور لیکن وَإِن تغفر لَهُمْ، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، ان کو انہوں نے جرم کیے ہیں ان کو مٹا دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اللہ رب العالمین تجھ سے زیادہ غالب اور تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ شفقت ہے، یہ رحمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا قیدیوں کے درمیان اپنے بچوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، صحابہ کرام سے سوال کیا اگر اس کا بچہ مل جائے، یہ بچہ جب مل گیا اس نے اپنی چھاتی سے لگایا، اور چھاتی سے لگانے کے بعد میں اللہ کے نبی نے سوال کیا صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ کیا تمہارا کیا گمان ہے، یہ بچہ جو اتنی محنت کے بعد، اتنے تڑپنے کے بعد اس کو ملا ہے، اتنے ملنے کے بعد میں سب سے پہلے اپنی چھاتی سے لگایا اور دودھ پلایا ہے، تو کیا یہ ماں اس بات کو گوارا کرے گی کہ اس بچے کو آگ کے شعلوں کے اندر ڈال دے، اس کی جان کو ہلاک کر دے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے جو آج تک رب العالمین ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی رب العالمین میری امت کو ایک بار بھی ہلاک مت کرنا، ایک بارگاہ میں ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس طریقے کے نہیں ہیں کہ ہم زندہ رہ سکیں۔
وہ تمام کی تمام برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں. جو گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا سبب بنی، لواطت آج ہمارے اندر موجود ہے، خرید و فروخت کے اندر کمی بیشی آج ہمارے اندر موجود ہے، جھوٹ ہمارے رگ رگ کے اندر بسا ہوا ہے، خیانت ہمارے رگوں کے اندر بسی ہوئی ہے، جہالت اور لوگوں کو غلط باتیں اور لوگوں پر ظلم کرنا یہ ہمارا فطرت ثانیہ بن چکی ہے. اگر کوئی آدمی کوئی سوال بھی کرتا ہے تو اس کو سیدھے وہ جواب دینا ہماری فطرت نہیں ہے، بلکہ کچھ نہیں تو اگر انجانے میں بھی بغیر سمجھے بھی 2-3 گالیاں رسید کرنا تو ہمارا شیوا بن چکا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں کرتے ہیں، رب العالمین ہم سے جو بھی خطائیں ہیں ان تمام خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین آخرت کا جو تصور ہے، اللہ رب العالمین آخرت کے منظر کو ہمارے تصورات کے اندر پیدا فرمائے، جس کے نتیجے میں ہم لوگوں پر ظلم کرنے سے بچیں. اللہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ہم لوگوں کو تیرے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ رب العالمین اس دن کی تیاری کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو بھی مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہیں، اللہ رب العالمین کی بھی غیر مدد فرما. جو بھی لوگ ہاسپٹلوں کے اندر بیمار ہیں، اللہ رب العالمین کو شفا کامل عاجل نصیب فرما. اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی میں آسانی فرما دے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رہے ایمان پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر. آمین.